بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل ابو مسلم۔ جب عبداللہ بن علی کو شکست ہوئی اور ابو مسلم نے اس کے لشکر گاہ کو لوٹ لیا اور مال غنیمت خوب ہاتھ آیا تو اور منصور نے اس فتح کا حال سن کر اپنے خادم ابو خصیب کو مال غنیمت کی فہرست تیار کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ابو مسلم کو اس بات سے سخت غصہ آیا کہ منصور نے میرا اعتبار نہ کیا اور اپنا آدمی فہرست مرتب کرنے کے لیے بھیجا۔ ابو مسلم کی اس ناراضگی اور ناخوشی کی اطلاع جب منصور کے پاس پہنچی تو اس کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں ابو مسلم ناراض ہو کر خراسان نہ چلا جائے۔ چنانچہ اس نے مصر و شام کی سند گورنری لکھ کر ابو مسلم کے پاس بھیج دی۔ ابو مسلم کو اس سے اور بھی زیادہ رنج ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ منصور مجھ کو خراسان سے جدا کر کے بے دست و پاک کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ابو مسلم نے جزیرہ سے نکل کر خراسان کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ سن کر منصور انبار سے مدائن کی طرف روانہ ہوا اور ابو مسلم کو اپنے پاس حاضر ہونے کے لیے بلایا۔ ابو مسلم نے آنے سے انکار کر کے لکھ بھیجا کہ میں دور ہی سے اطاعت کروں گا۔ آپ کے تمام دشمنوں کو میں نے مغلوب کر دیا ہے۔ اب جبکہ آپ کے خطرات دور ہو گئے ہیں تو آپ کو میری ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ اگر آپ مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دیں گے تو میں آپ کی اطاعت سے باہر نہ ہوں گا اور اپنی بیعت پر قائم رہوں گا، لیکن اگر آپ میرے در پہ رہے تو میں آپ کی خلع خلافت کا اعلان کر کے آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ اس خط کو پڑھ کر منصور نے ابو مسلم کو نہایت نرمی اور محبت کے لہجے میں ایک خط لکھا کہ ہم تم کو تمہاری وفاداری اور اطاعت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہم کو تمہاری وفاداری اور اطاعت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تم بڑے کارگزار اور مستحق انعام ہو۔ شیطان نے ہمارے دل میں وسوسے ڈال دیے ہیں، تم ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ہمارے پاس چلے آؤ۔ یہ خط منصور نے اپنے آزاد غلام ابو حمید کے ہاتھ روانہ کیا اور ان کی تاکید کی کہ منت و سماجت سے جس طرح ممکن ہو ابو مسلم کو میرے پاس آنے کی ترغیب دینا، اور اگر وہ کسی طرح نہ مانے تو پھر غصے سے اس کو ڈرانا۔ یہ خط جب ابو مسلم کے پاس پہنچا تو اس نے مالک بن حشیم سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ تم ہرگز منصور کے پاس نہ جاؤ، وہ تم کو قتل کر دے گا۔ لیکن ابو داؤد خالد بن ابراہیم کو خراسان کی گورنری کا لالچ دے کر منصور نے بذریعہ خط پہلے ہی سے اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ ابو مسلم کو جس طرح ممکن ہو میرے پاس آنے پر آمادہ کرو۔ ابو داؤد کے مشورے سے ابو مسلم منصور کے پاس جانے پر آمادہ ہو گیا، مگر پھر بھی اس احتیاط کو ضروری سمجھا کہ اپنے وزیر ابو اسحاق خالد بن عثمان کو اول منصور کے پاس بھیج کر وہاں کے حالات سے زیادہ واقفیت حاصل کرے۔ ابو اسحاق پر ابو مسلم کو بہت اعتماد تھا، چنانچہ اول ابو اسحاق کو روانہ کیا گیا۔ ابو اسحاق جب دربار خلافت کے پاس پہنچا تو تمام سرداران بنو ہاشم اور اراکین دولت استقبال کو آئے۔ منصور نے حد سے زیادہ تکریم و محبت کا برتاؤ کیا اور اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اسحاق کو اپنی جانب مائل کر کے کہا کہ تم ابو مسلم کو خراسان جانے سے روک کر اول میرے پاس آنے پر آمادہ کر دو تو میں تم کو خراسان کی حکومت اس کام کے صلے میں دوں گا۔ ابو اسحاق کی سن کر آمادہ ہو گیا، رخصت ہو کر ابو مسلم کے پاس آیا اور اس کو منصور کے پاس جانے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ ابو مسلم اپنے لشکر کو ہلوان میں مالک بن حشیم کی افسری میں چھوڑ کر 3000 فوج کے ساتھ مدائن کی طرف روانہ ہوا۔ جب ابو مسلم مدائن کے قریب پہنچا تو ابو مسلم کے پاس منصور کے اشارے کے موافق ایک شخص پہنچا اور ملاقات کرنے کے بعد ابو مسلم سے کہا کہ آپ منصور سے میری سفارش کر دیں کہ وہ مجھ کو کسکر کی حکومت دے دے۔ نیز یہ کہ وزیر السلطنت ابو ایوب سے منصور آج کل سخت ناراض ہیں، آپ ابو ایوب کی بھی سفارش کر دیں۔ ابو مسلم یہ سن کر خوش ہو گیا اور اس کے دل سے رہے سے خطرات سب دور ہو گئے۔ ابو مسلم دربار میں عزت و احترام کے ساتھ داخل ہوا اور عزت کے ساتھ رخصت ہو کر قیام گاہ پر آرام کرنے گیا۔ دوسرے روز جب دربار میں آیا تو منصور نے پہلے ہی سے عثمان بن نہیک، شبیب بن رواح، ابو حنیفہ حرب بن قیس وغیرہ چند شخصیتوں کو پس سے پردہ چھپا کر بٹھا دیا اور حکم دے دیا کہ جب میں اپنے ہاتھ پر ہاتھ ماروں تو تم نکل کر فوراً ابو مسلم کو قتل کر ڈالنا۔ چنانچہ ابو مسلم دربار میں حاضر ہوا۔ خلیفہ منصور نے باتوں باتوں میں اس سے ان کی 2 تلواروں کا حال دریافت کیا جو ابو مسلم کو عبداللہ بن علی سے ملی تھی۔ ابو مسلم اس وقت انہی تلواروں میں سے ایک کو اپنی کمر سے لگائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا کہ ایک تو یہ موجود ہے۔ منصور نے کہا ذرا میں بھی دیکھوں۔
ابو مسلم نے فوراً خلیفہ منصور کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ وہ تھوڑی دیر تک اس کو دیکھتا رہا، پھر اس کو اپنے زانوں کے نیچے رکھ کر ابو مسلم سے اس کی حرکات کی شکایت کرنے لگا۔ پھر سلیمان بن کثیر کے قتل کا ذکر کیا اور کہا کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا، حالانکہ وہ اس وقت سے ہمارا خیر خواہ تھا، جبکہ تو اس کام میں شریک بھی نہ ہوا تھا۔ ابو مسلم اول خوش آمدانہ اور عاجزانہ لہجے میں معذرت کرتا رہا، لیکن دم بدم منصور کے طیش و غضب کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر جب اس کو یقین ہو گیا کہ آج میری خیر نہیں، تو اس نے جرأت سے جواب دیا کہ جو آپ کا جی چاہے کیجیے، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ منصور نے ابو مسلم کو گالیاں دی اور ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ تالی کے بجتے ہی عثمان بن نہیک وغیرہ نکل کر ابو مسلم پر وار کیے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ واقعہ 25 شعبان سن 137 ہجری کا ہے۔ ابو مسلم کے مارے جانے کے بعد وزیر السلطنت نے باہر آ کر ابو مسلم کے ہمراہیوں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ امیر اس وقت امیر المومنین کی خدمت میں رہیں گے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ نے دربار خلافت میں حاضر ہو کر ابو مسلم کو دریافت کیا۔ جب اس کے قتل کا حال معلوم ہوا تو اس کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکل گیا۔ یہ بات منصور کو ناگوار گزری اور اس نے کہا کہ ابو مسلم سے زیادہ تمہارا کوئی دشمن نہ تھا۔ پھر منصور نے جعفر بن حنظلہ کو بلوایا اور ابو مسلم کے قتل کی نسبت مشورہ کیا۔ جعفر نے اس کے قتل کی رائے دی۔ منصور نے کہا کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ اس کے بعد ابو مسلم کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ جعفر نے ابو مسلم کی لاش کی طرف دیکھتے ہی کہا کہ امیر المومنین، آج سے آپ کی خلافت شمار کی جائے گی۔ منصور مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ ابو نصر مالک بن حشیم، جس کو ابو مسلم اپنا لشکر اور مال سپرد کر کے آیا تھا، ہلوان سے بقصد خراساں ہمدان کی طرف روانہ ہو گیا، پھر منصور کی خدمت میں واپس چلا گیا۔ منصور نے اس کو ملامت کی کہ تو نے ابو مسلم کو میرے پاس آنے کے خلاف مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک ابو مسلم کے پاس تھا اس کو نیک مشورہ دیا، اب آپ کے پاس آ گیا ہوں تو آپ کی بہتری کے لیے کوشاں رہوں گا۔ منصور نے اس کو مصر کی حکومت پر بھیج دیا۔ سر کچھ آپ نے وہ ریکیپ کرنا ہے اس کا؟ ابو مسلم جو ہے، جیسے کہ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک ایسا آدمی تھا جو کہ جس نے اسٹرگل کی بنو عباس کی حکومت آنے کے لیے، پھر بنو عباس کی حکومت آ گئی، لیکن آہستہ آہستہ سے کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ ابو مسلم کی جو طاقت ہے وہ بڑھتی رہی، یہاں تک کہ جو ایکچوئل خلیفہ تھا اس سے بھی بڑھ گئی۔ تو ابو جعفر منصور نے اس کو اپنے لیے استعمال کیا، پھر اس کو ختم کروا دیا اس کو، تاکہ وہ میرے لیے بعد میں جا کے جو ہے تھوڑا کہ پرابلم نہ کریٹ کرے، اس کو اپنے راستے سے دھوکے سے بلا کے اس کو ختم کرے۔ آج بس اتنا ہی پڑھیں گے، کچھ مصروفیت ہے تو انشاءاللہ اوکے سر۔